سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے حجاب کے معاملات میں احتجاجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو کون کس طرح کا بیان جاری کیا ہے، اس پر میں جو تازہ اپڈیٹس ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو اویسی پر 3 بار قاتلانہ حملے کی سازش رچی گئی تھی، یہ خبر سامنے آئی۔ تو وہیں پر ایم کے امیدوار کو، جس کو جو ہے امیدواری کے لیے ٹکٹ دی گئی ہے، رام مندر نرمان کے لیے چندہ کرتے ہوئے اس کی تصویر وائرل ہونے کے بعد کس طرح فیصلہ لیا گیا، اور RSS کے چیف نے دھرم سنسد میں جو بیانات ہوئے ہیں اس کا ہندوتوا سے کوئی جوڑ نہ ہونے، تعلق نہ ہونے کی بات کیوں کہیں۔ تو وہیں پر مغربی اتر پردیش میں BJP سے پسماندہ طبقے نے کس طرح دوریاں بنا رہی ہیں، روسی جیلوں میں تشدد اور خوف کی فضا کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، لدھیانہ میں راہل پر حملے کی کوشش کیے جانے کی خبریں ہیں۔ تو کیا فرانس میں اصلاحات کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آخر کیوں ایک اصلاحات کے لیے نیا ادارہ قائم کیا گیا، اور اسلام مخالف برطانوی رہنما کو کیوں لینے کے دینے پڑ گئے، اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بند کرنے کی ہدایت کیوں کر کے جاری کی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں اور اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں، 2 ملین ویورز تک اور 2 ملین سبسکرائبرز تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ ضرور اپنے وعدے پورے کریں، اور نئے لوگ بھی اس سلسلے میں اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ دفتر سیدھی بات میں اس وقت اسٹوڈیو کا کام چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے حجاب کا جو معاملہ ہے، اس میں جو مختلف علاقوں سے مختلف ویڈیوز آئے ہیں، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک معاملہ کس طرح کا رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 3 تصاویر دیکھ لیجئے جو لڑکیاں یہاں پر کھڑی ہوئی۔ اسکرین پر جو تصاویر آپ کو نظر آ رہے ہیں ناظرین گرامی، یہ کنداپور کے کالج کیمپس کی ہے، جہاں پر لڑکیوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی، لیکن ان کے لیے سپریٹ کلاس روم میں رکھا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ انٹچیبل لڑکیاں ہیں؟ انٹچیبل یعنی کہ جن کو چھوت چھات کہتے ہیں، کیا وہ لڑکیاں ہیں؟ آخر کس بھارت میں یہ پرنسپل رہ رہا ہے؟ آخر وجوہات کیا ہیں ان کو اس طرح سے الگ تھلگ رکھنے کی؟ یہ کہتے ہوئے ان تصاویر اور اس طرح کے فیصلے لیے جانے کے بعد پہلے سے بھی بہت ہی خطرناک فیصلہ ہے، یہ کہتے ہوئے ان تصاویر کو شیئر کی جا رہی ہے۔ پہلے تو صرف حجاب کو لے کر کے جو ہے ان کو تنقید بنائے گئی، اب جو ہے ان کی ذات پات اور مذہب کو لے کر کے الگ کلاس روم بنائے جانے کو لے کر کے یہ بھارت کی تصویر نہیں ہو سکتی، یہ کہتے ہوئے اب جو کنداپور کی اسکول کے پرنسپل نے فیصلہ لیا ہے کہ ان کو الگ کلاس روم میں رکھ کر کے ان کو پڑھائیں گے، اس پر جو ہے بہت زیادہ بوال مچنے لگا ہے۔ ایک طرف یہ ہے ناظرین گرامی، تو دوسری طرف یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے اب لڑکے بھی آ چکے ہیں، شال کی یہ سیاست چلنے لگی ہے۔ ایک طرف بھگوا شال اوڑھے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب نیلا شال اوڑھ کر کے OBC ST SC سے تعلق رکھنے والے طلباء نے حجاب کی حمایت میں راستے میں آ گئے ہیں، اور وہ جے بھیم کے اور بھارت زندہ باد کے اور مختلف نعرے لگاتے ہوئے جو بھگوا شال اوڑھ کر کے تعصب اور عصبیت پھیلا رہے ہیں، ان کو پوری طرح سے حجاب کی حمایت میں آتے ہوئے طلباء نے اس وقت جو ہے احتجاج نکالا کیمپس میں اڑپی کے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ کس طرح سے جو ہے یہ پورا کا پوری تحریک جو ہے الگ صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔
بنیادی طور پر آج جاب لیس ہے، طلباء میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، کورونا کی وجہ سے پڑھائی بند ہو چکی تھی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے تعلیمی اعتبار سے۔ ایسے حالات میں پرنسپال کو اور مختلف کالجوں کو اس بات پر زور دینا چاہیے تھا کہ وہ ان تمام مسائل کو پرے رکھ کر کے ان کی تعلیم پر غور و خوض کریں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو ہے یہ حجاب کو لے کر کے جو برسوں سے چل رہا تھا، برسوں سے نہیں بلکہ جب سے بھارت بنا ہے تب سے لے کر کے حجاب کی صورتحال چل رہی ہے، اور اچانک حجاب کو لے کر کے کچھ عصبیت ذہنیت رکھنے والے پرنسپال سامنے آ جاتے ہیں، اس کو ایک موضوع بنا لیتے ہیں، اور موضوع بنانے کے بعد جو صورت نکل کر کے اس وقت سامنے آ رہی ہے، اب دیکھیے کہ پورے طلباء بھی سامنے آ گئے۔ ایک طرف حمایت کرنے والے طلباء ہیں جنہوں نے نیلا شال اوڑھ رکھا ہے، دوسری جانب مخالفت کرنے والے طلباء ہیں جنہوں نے جو ہے گیروی رنگ کا شال اوڑھ رکھا ہے، اور تیسری جانب یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں کس طرح سے حجابی طالبات، حجابی خواتین اب پوری پردہ اور حیادار بن کر کے اس وقت راستے پر احتجاج کر رہی ہیں، ان جو ہے بہادر بیٹیوں کے لیے جنہوں نے حجاب کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے لڑ رہی ہیں۔ یہ مختلف ویڈیوز جو آئی ہیں، سب سے پہلے یہ بھگوا شال کی ویڈیو کو آواز کے ساتھ آپ سن لیں جو نیلے شال اور بھگوا شال کے ہیں، اس کے بعد میں دیگر کچھ ویڈیوز آپ کو جو مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہیں وہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین گرامی، حسن سے آئی ہوئی یہ حجابی خواتین کا احتجاج کا منظر آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے علاوہ شاہپور سے بھی آج آئی ہوئی ہیں، ہبلی سے بھی آئی ہوئی ہے، جو مختلف علاقوں میں جو اس وقت لگاتار احتجاجات چل رہے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کی جانب سے، اور لگاتار ان طالبات کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہیں، جس کے چلتے جو ہے فیصلہ تو لے لیا یہاں کی کندہ پور کے پرنسپل نے، لیکن بہت ہی خطرناک فیصلہ لیا ہے الگ کلاس میں پڑھانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد میں اسکاف کے اس معاملے کو لے کر کے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بھارت کے صدر اور صحافی آکار پٹیل نے اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے کہ اس حجاب کے اس تحریک میں، اس جدوجہد میں جو جیت ہوگی ان طالبات کی ہوگی، اس لیے کہ طالبات اپنے حق کو مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آکار پٹیل نے پوری طرح سے اپنا جہاں اعتماد ظاہر کیا، وہیں جو ہے پوری طرح سے اس معاملے کو جو ہے پوری ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی سطح کا ایک بہت بڑی تنظیم ہونے کی وجہ سے ان کی اس بات کو اس وقت بڑی سرخیوں میں بھی پیش کی جا رہی ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے بھی کل منگلورو میں ایک بہت سارے جہاں پر جو ہے کانگریس کی پارٹی کو مضبوط بنانے اور حلقہ وار سسٹم کو مضبوط اور بوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں پہنچے تھے، وہیں پر ایک شخص کے، ایک صحافی کے سوال کرنے پر اسکاف معاملے میں انہوں نے صاف طور پر جواب دیا کہ بی جے پی کو ایسے ہی معاملات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ترقیات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو دکھائی جا سکے۔ اس کا کام ہی ہے مذہبوں کے درمیان، سماجوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا۔ ابھی فی الحال جو ہے بچوں کی اور ریاست کی اور ملک کی اور تمام لوگوں کی جو ہے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اسکاف کے معاملے میں وہ الگ ہی پریس کانفرنس کر کے اس سلسلے میں اپنی رائے پیش کریں گے اور اپنے پارٹی کا سٹینڈ اس پر رکھیں گے، کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے کل نامہ نگاروں کو یہاں پر جواب دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اپڈیٹس تھی حجاب کی اور اسکاف معاملے کی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس تصویر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو بدلے گی ہماری اسکرین پر، وہ ہے کہ ایودھیا میں جو رام مندر بن رہا ہے اس کے لیے چندہ کرنے کی یہ ایک جلوس تھا جہاں چندہ کیا جا رہا تھا۔ اس درمیان میں محمد انصاری، جس کو بھولا نیتا جی کہا جاتا ہے، اور ان کی تصویر بھی وائرل ہو گئی ہے، اور ایم آئی ایم کی جانب سے ان کو جو ہے
امیدوار بنایا گیا تھا حالیہ رکن اسمبلی کے اس انتخابات کے لیے۔ جیسے ان کی یہ تصویر شائع ہو گئی تو اس وقت جو ہے ان کو اس امیدواری سے نکال دیا گیا ہے ایم کی جانب سے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت یہ تصویر پر جو ہے بہت زیادہ بوال مچا کہ ایم ایک ایسے شخص کو امیدوار بنا رہی ہے جو ہے رام مندر کی تعمیر میں چندے کے لیے جو جلوس نکلا تھا اس میں وہ شریک بھی تھا اور رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ بھی اکٹھا کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیان دیے نہ جانے کتنے دن گزر گئے، اس سلسلے میں کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور کیا کچھ ہوا یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ اب جا کر کے RSS کی چیف نے کہا کہ دھرم سنسد میں جو باتیں بیان کی گئی، جو نفرت پھیلائی گئی ہے، اس کا تعلق ہندوتوا سے نہیں ہو سکتا، یا ہندوتوا کے تخیل اور تصور سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قتل عام کی بات کرے۔ موہن بھاگوت کا یہ بیان کل سامنے آنے کے بعد جو ہے پوری طرح سے جو یہ سرخیاں بنا رہا ہے۔ لوک مت ناگپور میں جو ہے ایک سورنا مہوتسو منعقد کیا گیا تھا، جہاں پر ایک میڈیا گروپ کی جانب سے ان تمام چیزوں کو پیش کیا گیا، جس کا موضوع تھا ہندوتوا اور قومی ایکیکرن کے نام سے۔ تو ایسے حالات میں جو یہاں بات کرتے ہوئے انہوں نے صاف اور واضح کیا کہ دھرم سنسد میں جو نفرت پھیلائی گئی اس کا تعلق ہندوتوا سے نہیں ہو سکتا، ہندوتوا کے تصور کے برخلاف ہے۔ بہرکیف ناظرین میں شروع میں بولتے ہوئے ان جو ہے سنتوں کے خلاف اگر خود RSS کھڑی ہوتی اور یہ چیف جو اس وقت بیان دے رہے ہیں وہ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے تو شاید ان کے اس بیان کی کوئی جو ہے تقویت ہوتی، لیکن جب سارا کچھ ہو چکا تو اب جا کر کے اس طرح کا بیان دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے اس خبر کی سرخی آنے کے بعد لوگ سوشل میڈیا میں تجزیے اور تنقیدی تبصرے کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مغربی اتر پردیش کے دلت طبقے OBC طبقہ BJP سے پوری طرح سے جو ہے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایک رپورٹ آ رہی ہے جاٹ توازن بگڑنے کے بعد BJP کا OBC ووٹ بھی خطرے میں آ چکا ہے، کیونکہ BJP جن مدعوں کی بدولت اقتدار تک پہنچے اب ان مدعوں میں سیندھ لگ گئی ہے۔ ہندو مسلم اور ہندوتوا کے نام پر سیاست اب عوام کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ اسی مدعے کا استعمال کر کے BJP OBC برہمن اور دلت برادری کو اپنے پرچم کے نیچے لانے کی کوشش کرتی رہی ہے، مگر اس بار BJP کی حکمت عملی فیل ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ زرعی قوانین نے کسانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جس کی بدولت کسان BJP کے اس مدعے سے الگ ہو گیا، جس کے سہارے BJP پھر سے UP میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ OBC کے مدعے کچھ ایسے ہی ہیں، ان مدعوں میں BJP کا ہندوتوا کا نعرہ کہیں گم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یوگی حکومت کی 3 وزیروں سمیت ممبر اسمبلی کا ایک کے بعد ایک استعفیٰ دینا زعفرانی پارٹی کو بھاری پڑ گیا ہے۔ مغربی UP کے پہلے فیس میں BJP لیڈران کی تقریروں میں BJP کے پرانے مدعے نظر آئے، مگر ان کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور سر بدلنے کی وجہ سے جو اس وقت پوری طرح سے مغربی اتر پردیش میں BJP جو ہے اپنی زمین کھوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اویسی پر 3 بار حملوں کی سازش رچی گئی تھی، اس بات کا انکشاف کیا ہے ملزموں نے۔ جی ہاں، ابھی حال ہی میں جن لوگوں نے اسدالدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کر کے پولیس نے جن کو گرفتار کیا، انہوں نے ایک کے بعد ایک انکشاف کرتے جا رہے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں، جب پولیس ان کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ملزمان نے اتر پردیش پولیس کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ اس نے پہلے بھی 3 بار حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جمعرات کو میرٹھ سے دہلی واپس آتے اسدالدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد پولیس نے سچن شرما اور شبھم نامی 2 ملزمان کو گرفتار کیا، اور ان گرفتار کرنے کے بعد ان سے جو ساری چیزیں معلوم کی جانے لگی تو انہوں نے ایک ایک کر کے اب سچ اگلنے لگے ہیں کہ اسدالدین اویسی پر 3 بار حملہ کرنے کی سازش رچی گئی تھی، لیکن وہ ناکام رہے، لیکن اس بار جو ہے وہ کامیاب ہوتے قبل اس کے جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اسدالدین اویسی کو کس طرح جو ہے نشانے پر لیا تھا ان دہشت گردوں نے۔ ناظرین، ادھر PM نریندر مودی کی سیکورٹی میں نقب زنی معاملے پر تنازع کے بعد اتوار کو پنجاب میں سیکورٹی سسٹم پر ایک بار پھر سوال کھڑے ہو گئے۔ اتوار کو ہلوارہ سے لدھیانہ جاتے وقت کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر ایک نوجوان نے جھنڈا پھینک کر کے مارا ہے۔ راہل گاندھی اتوار کو لدھیانہ میں کانگریس کے اگلے وزیر اعلیٰ کے چہرے کا اعلان کرنے پہنچے تھے۔ راہل گاندھی کی کار ایئر فورس اسٹیشن ہلوارہ سے لدھیانہ حیات ریجنسی ہوٹل جا رہی تھی کہ ہرشلا ریزورٹ کے سامنے ایک نوجوان نے کانگریس پارٹی کا جھنڈا دے مارا، جو سیدھا راہل گاندھی کے منہ پر لگا ہے۔ اس کے بعد راہل گاندھی بری طرح گھبرا گئے۔ کار کو سنیل جھاکڑ چلاتے وزیر اعلیٰ چنت سنگھ چنی اور پارٹی صدر نوجوت سنگھ سدھو پچھلی سیٹ پر موجود تھے۔
تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اس وقت بڑے بڑے لیڈران کی سیکورٹی میں چوک ہونے اور اس پر لگاتار حملہ ہونے کی بات اس وقت بھارت میں عام ہونے کے بعد بڑے بڑے لیڈران کی سیکورٹی کو لے کر کے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے، جیسا کہ میں نے شروعات میں آپ سے کہا تھا کہ برطانیہ میں اسلام مخالف ایکٹیوسٹ ٹومی رابنسن کو شامی پناہ گزین پر جھوٹا الزام عائد کرنے پر لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی دیوالیہ ہونے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسلام مخالف ایکٹیوسٹ پر برطانوی عدالت نے 1 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ اور قانونی اخراجات کی مد میں 5 لاکھ پاؤنڈز شامی پناہ گزین کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم ٹومی رابنسن، جن کا اصل نام اسٹیفن یاکسلے لینن ہے، اس رقم کا ایک بڑا حصہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی دیوالیہ ہو جانے کا امکان پیدا ہو جایا ہے، جن پر شامی پناہ گزین کے وکیل ٹومی رابنسن کے اثاثوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ اسلام مخالفت میں رابنسن نے شامی پناہ گزین نوجوان جمال حجازی کی ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں نوجوان کو پیٹا جا رہا تھا۔ ٹومی رابنسن نے الزام عائد کیا تھا کہ شامی نوجوان کو ایک لڑکی سے بدسلوکی پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل نوجوان کو غنڈے اور اوباش نوجوان تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ شامی نوجوان نے برطانوی عدالت میں ہتک عزت کا کیس دائر کیا تھا، جہاں ٹومی رابنسن اپنے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر پا رہے تھے۔ اس طرح برطانیہ میں طویل عرصے سے مسلمانوں کی موجودگی کے خلاف مہم چلانے والے ٹومی رابنسن اب ایک شامی پناہ گزین کے مقروض ہو گئے، ان کے بینک کرپٹ ہونے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے مسلمانوں کی اور اسلام دشمنی میں لوگ الگ الگ طرح کے الزامات لگا کر کے اس کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ معاملہ جب عدالت میں پہنچتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے، اس سے جو ہے آپ سبق لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور سوال آج اٹھ کر کے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرانس میں کیا اصلاحات کے نام پر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ایک نیا ادارہ قائم کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ تفصیلات یہ ہیں کہ فرانسیسی حکومت نے فرانس میں اسلام کو نئی شکل دینے اور اسے انتہا پسندی سے علیحدہ کرنے کی کوششوں کے تحت مسلم کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے مذہبی علماء اور عام مرد و خواتین پر مشتمل ایک نیا ادارہ تشکیل دیا۔ ڈان اخبار میں یہ رپورٹ پوری تفصیلات کے ساتھ چھپی ہے، جس پر اگر غور کیا جائے تو اس کے مطابق گزشتہ برسوں میں فرانس پر مسلم انتہا پسندوں کے خونریز حملوں، شام میں مبینہ جہادیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جانے والے سینکڑوں شہریوں، اور اب افریقہ میں ہزاروں فرانسیسی فوجیوں کی شدت پسندوں سے جاری لڑائی کے ہوتے ہوئے چند افراد ہی اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ انتہا پسندی یہ خطرہ ہے۔ تاہم ناقدین اسے اپریل کے صدارتی انتخابات سے قبل دائیں بازو کے ووٹرز کو صدر ایمانوئل میکرون کی سینٹرسٹ پارٹی کی جانب راغب کرنے کی سیاسی چال کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ فورم آف اسلام ان فرانس کے نام سے یہ نیا ادارہ فرانسیسی وزارت داخلہ کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے۔ اس ادارے کے قیام کی حمایت میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ادارہ فرانس اس کے 50 لاکھ مسلمانوں کو محفوظ اور غیر ملکی اثر و رسوخ سے محفوظ رکھے گا، اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ فرانس میں مسلمان عوامی زندگی میں سیکولرزم پر عمل پیرا ہوں، جو کہ فرانس کی پسندیدہ روایت ہے۔ ادارے کے قیام کے ناقدین میں بہت سے مسلمان بھی شامل ہیں جو مذہب کو اپنی فرانسیسی شناخت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ حکومت کا یہ تازہ اقدام ادارہ جاتی امتیازی عمل کا ایک اور قدم ہے، جو پوری کمیونٹی کو چند لوگوں کے پرتشدد حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور ان کے عوامی زندگی میں ایک اور رکاوٹ بنتا ہے۔ اس نئے ادارے میں امام، سول سوسائٹی کی بااثر شخصیات، ممتاز دانشور اور کاروباری رہنما شامل ہوں گے۔ فرانسیسی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اس کے تمام اراکین حکومت کی جانب سے منتخب کیے گئے ہیں، اور اس کے اراکین کا کم از کم 1/4 حصہ خواتین پر مشتمل ہوگا۔ ادارہ فرانسیسی کونسل آف مسلم فیتھ نامی گروپ کی جگہ لے گا، جو 2003 میں سابق صدر نکولس سرکوزی نے قائم کیا تھا، جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے۔ اس کونسل نے حکومت اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان مکالمے کے لیے کام کیا ہے۔ اس کونسل کو ایمانوئل میکرون کو حکومت رواں ماہ تحلیل کر رہی ہے، کیونکہ وزیر داخلہ جیرالڈ ڈریمینن کے مطابق کونسل آف مسلم کمیونٹی اور فرانسیسی معاشرے میں اپنا مطلوبہ کردار ادا نہیں کر رہی، کیونکہ یہ حالیہ برسوں میں ہونے والے ان حملوں کا شکار رہی جس میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اس منصوبے میں ایمانوئل میکرون نے ترکی، مراکش یا الجیریا سے اماموں کو لانے کی بجائے فرانس میں انہیں تربیت دینے جیسے اقدامات کا تصور پیش کیا ہے، جسے مسلم کمیونٹی میں بہت سے لوگوں کی جانب سے تائید حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، فرانس میں اسلام مخالف اسلام مخالف تنظیمیں کس طرح کام کر رہی ہیں، اسلاموفوبیا کس طرح شکار ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہاں کے صدروں کو کچھ ایسے بیانات کی وجہ سے اسلاموفوبیا کا شکار ہونے کا الزام بھی لگتا رہا ہے، جو بعد میں جا کر کے فرانس اور ترکی میں کھٹاس پیدا ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے دشمنی دوستی میں بھی بدلی تھی۔ بہرکیف اب اصلاحات کے نام پر ایک نیا ادارہ قائم کرنے اور اسلام کو دہشت گردی، مبینہ دہشت گردی اور اس طرح کی چیزوں سے جوڑ کر کے اصلاحات کے نام پر اس طرح ادارہ قائم کرنے پر بہت
سارے لوگ اس کو تنقید کی زد میں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ کون شدت پسند ہے، کون اس طرح کی ذہن رکھتا ہے، اس پر جو نشانہ لگانا، بجوز اس کے کہ جو پوری کمیونٹی کو نشانے میں لے کر ایسے اصلاحی ادارے کا نام لے کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،